یہ کیوں کھیل کھیلا گیا؟ رسول اللہ کا نام اذان سے ختم کرنا چاہتے تھے۔ تمام انبیاء علیہم السلام درس گاہ الہی سے پڑھ کے آئے تھے۔ آگے جا کے اور باتیں بھی ایسی پیغمبر کے ساتھ مدنی زندگی میں ہم بیان کریں گے کہ کیوں کھیل کھیلا گیا، کیونکہ بعض لوگوں کو پیغمبر کے مقابل لانا چاہتے تھے، اتنا نیچے کر دو تاکہ ان کے مقابل میں یہ بندے کھڑے ہو سکیں، ان کو لانا چاہتے تھے۔ ان پیغمبر کو جب نیچے کریں گے، گرائیں گے، تو پھر امیر المومنین کا مقابلہ ہو سکتا تھا۔ اگر پیغمبر اوپر رہتے تو علی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے تھے بعض لوگ۔ تو مقابلہ کرنے کے لیے، کیونکہ ایک شخص نے یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ اگر اللہ مجھے زندگی دے تو میں اس عربی کا نام اذان سے نکال دوں گا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا تھا، لوگ ان کو پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں، مانتے رہے، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے، ہمیں کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، کسی بھی شخص سے کسی کو ہم اگر مانتے ہیں تو اللہ کے اس حکم کے تحت مانتے ہیں جس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے۔ اگر نہیں بھی مانتے تو اس لیے نہیں مانتے، ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر ہم اس بنا پہ مانیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے تو پھر حضرت علی کے بھائی اور بھی تھے، ان کو امام مان لیتے ہیں، ہم نے ان کو امام نہیں مانا۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کو یہ آگے لانا چاہتے تھے جن کا مطمع نظر، جن کا نظریہ یہ تھا کہ حضرت کا نام ختم کر دیا جائے۔ کس کا نام؟ پاک پیغمبر کا نام، نہ امیر المومنین کا، رسول اللہ کا نام اذان سے ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو لہٰذا یہ آیت جو ہے الذی علم بالقلم، اگر باقی لوگوں کو تعلیم قلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ قلم کے ساتھ ہم نے تعلیم دی، تو کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پڑھ تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک، یا کیا ہے ان کے پاس لکھنے کی طاقت نہیں تھی؟ علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو ان چیزوں کے بارے میں بھی بتایا جن کا وہ کیا ہے علم نہیں رکھتے تھے۔ جب اللہ نے انسان کو وہ چیزیں بھی بتا دیں جن کا وہ علم نہیں رکھتے تھے، تو کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے چیزیں نہیں بتائیں؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں کو نہیں جانتے تھے؟ تو لہٰذا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جو لا علمی کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں آپ پڑھ بھی سکتے تھے، لکھ بھی سکتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی نقص ہی نہیں تھا۔ اگر ہم یہ کہیں تو نقص کیا ہے؟ لازم آئے گا۔ اور اس کے بعد کیا آپ کیوں نہیں تحریر کرتے تھے؟ یہ ان کے کمالات میں سے ایک کمال تھا کہ آپ تحریر، جیسے آج بڑے لوگ تحریر نہیں کرتے، ان کے نیچے دفتردار لکھتے ہیں، وہ سائن کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں یہاں اسی جامعہ کے اندر دیکھ لیں، جہاں بیٹھے آپ لکھتے ہیں، حافظ صاحب قبلہ سائن کرتے ہیں، حیدری صاحب سائن کرتے ہیں، اور مولانا سائن کرے گا، لکھے گا کون؟ ناصر شاہ۔ تو کیا ہے یہ؟ اس کے لیے بھی شرف ہے، ناصر شاہ صاحب کے لیے یہ لکھتا ہے وہ تحریریں جن پہ علماء سائن کرتے ہیں۔ اور اسی طرح امیر المومنین کے لیے شرف تھا کہ لکھتے وہ تھے، اور دستخط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، مہر نبوت اس کے اوپر کیا ہے لگتی تھی، آپ کی مہر مبارک اس کے اوپر ثبت ہوتی تھی، لگتی تھی۔ جیسے آج آپ دیکھتے ہیں ہمارے مکتب میں مراجع کی ایک مہر ہے، جو جب فتویٰ یا کوئی مسئلہ یا اجازہ ہوتا ہے اس کے اوپر کیا ہے مہر لگتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، یہ درست نہیں ہے، قرآن کی روح سے بھی درست نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے قلم کے ذریعے انسان کو تعلیم دی، اور کیا ہے پھر آغاز میں کہا پڑھنے کا، اقرا یعنی پڑھو، یعنی اگر پیغمبر پڑھ نہیں سکتے تھے تو اللہ نے کہا کیوں؟ ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ من ذالک یہ بات کیا ہے عبث ہے، کسی کو پڑھنا بھی نہ آئے کہیں پڑھو، تو کہا پڑھو، اس کا مطلب یہ ہے وہ پڑھتے تھے۔ کیوں؟ آخری بات، کیوں یہ لوگ یہ کہتے تھے؟ ایک تو کیونکہ پیغمبر کو اپنے جیسا بنانا چاہتے تھے، آج بھی لوگ موجود ہیں، تاکہ ہم باقی لوگوں کو بھی صف میں لا کے کھڑا کر سکیں گے۔ دوسری چیز یہ تھی کیونکہ ان کے علم میں یہی ہے کہ جو یہاں کسی مدرسے میں پڑھے، یونیورسٹی میں پڑھے، تو وہ کیا پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ یہ مکتب اہل بیت کو اعزاز ہے کہ ان کا عقیدہ بھی ہے، نظریہ بھی ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام درس گاہ الہی سے پڑھ کے آئے تھے، اور اس کے بعد امیر المؤمنین سے لے کر تا امام مہدی عجل اللہ فرجہ شریف صلی اللہ علیہ وسلم کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، مکتب الہی سے پڑھ کے آئے ہیں۔
اسی لیے کیا ہے کیونکہ ہم نے سب چیزیں دنیا میں ڈھونڈنی ہے، اللہ نے اپنے ہاں بہت ساری چیزیں اور بہت سارے کام رکھے ہوئے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت جلالت کا، ہماری اس مختصر سی جو ہم نے باتیں کی ہیں ان کو عبادات میں شمار فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت جلالت کا، سب سے پہلے ہمیں پھر حاضرین ناظرین کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرا اللہ تمام وہ لوگ جنہوں نے اس جامعۃ المنتظر کی بنیادوں سے لے کر تعمیرات تک اب اس وقت تک مدد کر رہے ہیں، جتنے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں، میرا مالک تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت کا، یا تھے گزر چکے ہیں جو چلے گئے ہیں ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، جو موجود ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ خصوصاً ایک مومن بہت خطیر رقم اس نے خرچ کی ہے اور بھی اس نے وعدہ کیا ہوا ہے خرچ کر رہا ہے، میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت کا، اس کو اس قرآن حکیم کی عزت کا واسطہ، رسالت معاب کی عزت کا واسطہ، اگر اس کے کام میں کاروبار میں کوئی مشکل ہے تو اس میں آسانیاں فرما، مشکلات سے نجات عطا فرما، میرا اللہ ان کے گھر میں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ میرا مالک تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت جلالت کا، یقیناً وہ نیک ہے، کیونکہ سب سے اس زمانے میں جو چیز انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے دینی وہ پیسہ ہوتا ہے۔ اگر ایک بندہ اتنے کروڑوں روپے اٹھا کے دے دیتا ہے مال امام اور سہم امام کے نام سے تو یقیناً وہ نماز شب بھی پڑھتے ہوں گے اور نیک بھی ہوں گے۔ میرا اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت کا، تمام علماء مراجع ہمارے اساتذہ اور جامعۃ المنظر کے اساتذہ طلاب ملازمین جو لوگ جامعہ کی جس شکل میں بھی جس نے مدد کی ہے دنیا سے چلے گئے ہیں سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ خصوصاً علامہ اختر عباس رحمۃ اللہ علیہ، محسن ملت قبلہ قاضی صاحب، مولانا خادم حسین نقوی صاحب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ میرا اللہ جن لوگوں نے ایڈمن بلاک کی مدد کی ان میں سید علی ذوالقرنین، صدیقی برادران، نور بھائی، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، خاتون ہیں، شیخ عامر حسن صاحب ہیں، زیدی صاحب نے مدد کی، میرا اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان سب کے مرحومین مرحومات کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت جلالت کا، سوائے اپنی ذات کے ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما۔ ہمارے 12ویں آقا امام زمانہ کا ظہور جلد فرما۔